Bismillahirrahmanirrahim. Jame Abu Bakr Mosque, Toronto, Canada. Saturday after 20th Taraweeh, 20th of September 2008. Three differences between good deed and bad deed. Moment of act makes the difference. Azab cover. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے کہ آدمی کو کس پر خوشی منانا چاہیے، فرحت اور خوشی کس پر ہونی چاہیے. اور پھر آگے فرمایا ہے کہ یہی ایسی نعمت ہے کہ جس پر خوشی منانا چاہیے. تو وہ کون سی خوشی ہے؟ اس سے اوپر مال کے جمع کرنے کا ذکر ہے، اس کے بعد کوئی نعمت کا ذکر ہے اور فرمایا کہ اس پر آدمی کو خوشی منانا چاہیے. اللہ کی طرف سے جب کوئی نعمت چاہے دنیاوی ملے یا دینی ملے، کوئی سعادت نیک بختی ملے، کوئی موقع ایسا ملے تو اس پر ہمیں خوشی سے فرق اٹھنا چاہیے. وہ خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی اور فرحت اس مال سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کینیڈا والوں پر اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں. جہاں رمضان کے مبارک مہینے میں اور نعمت ہوتی ہے، وہاں ایک نعمت ہم اس ملک کے رہنے والوں پر یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اہل اللہ اور علماء، مفتیان کرام وغیرہ سے ہمیں استفادہ کا موقع ملتا ہے. حضرت مفتی صاحب داؤد برکاتہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. برسوں سے حضرت یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہم حضرت کے فیوض و برکات سے محظوظ ہوتے ہیں. علمی بیانات اور علمی رہنمائی، مسائل، فتاوے، اسی طرح سوال جواب کی نشستیں اور ہر قسم کے طبقے کے مختلف سوالات کے ٹھوس علمی جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں برسوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں. تو یہ نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی منانا چاہیے. اور میں اپنی طرف سے ہم سب مسلمانوں کو یہ بھی حضرت کی ایک سعادت نعمت جو حضرت کو ملی ہے اس کا اظہار کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند جیسی عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی کہ جو سارے دارالعلوم کی ماں اور جڑ اور کہا جاتا ہے، جس کی طرف سارے ہم مسلمانوں کا ایک مسلک منسوب ہو چکا ہے اور ہم سب دیوبندی کہلاتے ہیں. کہ صحیح مسلک جو ہے وہ دیوبندیت ہے، اسی کی طرف ہم سب منسوب ہے. ہماری مسجدوں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی کہیں جب کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو آخری فتویٰ و مسئلہ اس کا فائنل سمجھا جائے گا جو دارالعلوم دیوبند اور مظاہر سہارنپور سے ہمیں ملے. تو ہمیں اپنے ان بزرگوں پر اتنا اعتماد ہے. اللہ کے فضل کرم سے ہمارے درمیان جو ہستی تشریف فرما ہے، برسوں سے اس عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی میں درس حدیث، درس قرآن دیتے ہیں اور محدث کبیر کا لقب پایا ہوا ہے. اور ابھی گزشتہ سال جیسے ہم لوگوں کو کسی یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرنے کے اسٹاف کو یا فیکٹری میں وغیرہ کوئی پروموشن ملتا ہے تو وہ کتنی خوشی ہوتی ہے، ان کی تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ روحانی عالم میں یا علوم اسلام کے عالم میں کوئی بڑھوتری مل جانا، کوئی ترقی مل جانا، یہ بہت ہی بڑا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. حضرت کو الحمدللہ لاسٹ ایئر دارالعلوم دیوبند یونیورسٹی میں صدر المدرسین کا عہدہ ملا ہے کہ جو سارے مدرسین کے ہیڈ اور ناظم ہیں. ہم اس پر حضرت کو مبارکبادی تو کیا، ہم اس زبان سے مبارکبادی کا لفظ نہیں کہہ سکتے
لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت جیسے اپنی اس استعداد اور صلاحیت سے وہاں فیض پہنچاتے رہتے ہیں، تو اب یہاں کا سلسلہ اور فیض بھی جاری رکھے، ہم یہ درخواست کرتے ہیں۔ اس لیے کہ سننے میں ایسا ہے کہ شاید حضرت کا اب یہ خیال ہے کہ کینیڈا میں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی دوسرے ملکوں میں ضرورت ہے، لیکن ہم سب مل کر حضرت سے یہی کہیں گے کہ آپ کی ہمیں یہاں ضرورت ہے، اور آپ کا آنا، آپ کا یہاں تشریف لانا یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث فخر، باعث تسلی ہوتا ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارے درمیان موجود ہیں جن سے ہم رجوع کر سکتے ہیں اور جن سے ہم ٹھوس بات معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت اگر یہ ارادہ آپ کا ہے تو ہم سب کی التجا ہے کہ آپ اس کو ابھی ملتوی رکھیں یا یہ ارادہ نہ فرمائیں۔ اور ایک درمیان میں بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو لوٹنا اور لینا یہ تو آسان ہے، لیکن جو رحمت اللہ نے بندوں کو دی ہوئی ہوتی ہے اس رحمت کو بندے سے لینا یہاں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت فون کی تشریف فرما ہے اور حضرت کا ایک پروگرام لینے میں ہمیں کئی پاپڑ بیلنے پڑا ہے۔ اس لیے میں حضرت سے یہ بھی درخواست کروں گا، اس میں قصور آپ کے بھائی کا ہے، میرا نہیں ہے۔ میں حضرت سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اب مسجد ابوبکر کو بھی آپ پورے رمضان انشاءاللہ موقع دیں گے، اور اسی کے ساتھ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ ایسے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک آیت پاک ہے جو آج ہمارے حفاظ کرام نے سورہ حامیم السجدہ میں پڑھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ ایمان کے بغیر نیک کام کی آخرت میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر جو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ بھی بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، خاص طور پر صدقہ، خیرات، دان پون، بہت کام کرتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ ان کی یہ نیکی کا عوض دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آخرت میں ایمان
اور پھر ایمان کے ساتھ اگر اس نے نیکی کی ہے تو آخرت میں اس کی قدر و قیمت. قرآن کریم میں یہ جو غیر مسلموں نے نیکی کے کام کیے ہیں اس کی کئی تمثیلیں آئی ہیں قرآن میں. ان میں سے ایک تمثیل ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول کو ریجیکٹ کر دیا. کفرو کا یہی مفہوم ہے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی کتاب کو ریجیکٹ کر دیے، ان کے اعمال یعنی نیک اعمال، ان کی مثال ایسی ہے جیسے لق دق میدان میں چمکتی ریت. یہ اردو کا ایک لفظ ہے لق دق، یعنی منتہائے نظر تک میدان ہے، کوئی درخت نہیں، ریت ہی ریت. ادھر دیکھو تو ریت، ادھر دیکھو تو یہ ریت، آگے نظر جہاں پہنچتی ہے وہاں ریت. ایسا لمبا چوڑا میدان، اردو میں اس کے لیے لفظ ہے لق دق، لام بڑا قاف دال بڑا قاف. ایک لق دق میدان ہے، اس میں سراب ہے. سراب ایک چمکتی ریت ہے، کینیڈا میں نہیں ہوتی، گرم ملکوں میں ہوتی ہے. اپنے ہندوستان میں کچھ کا جو رن ہے وہاں یہ ریت ہوتی ہے. کہاں آپ حضرات کبھی کچھ کے رن میں گئے نہیں؟ ہم تو پالنپور سے قریب ہے کچھ کا رن. وہ 100-150 میل کا ایک رن ہے. اس میں جو ریت ہے وہ دوپہر کو جب دھوپ پڑے گی تو دور سے ایسا معلوم ہوگا کہ دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، ندی بہ رہی. اس ریت کو سراب کہتے ہیں. آپ کے ملک میں تو کبھی گرمی میں دوپہر میں سڑک پر پانی نظر آتا ہے آپ کو. یہ مثال سراب کی لے لو. دور سے معلوم ہوگا، آگے جا کے جیسے بارش ہوئی پانی ہے وہاں جاؤ تو کچھ بھی نہیں. سڑک پر ایسا محسوس ہوتا ہے. ہمارے یہاں محسوس ہوتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ محسوس ہوتا ہے ہائی وے پر. یہاں بھی جب گرمی ورمی ہوگی تو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہوگا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، ان کے اعمال نیک اعمال اس کی مثال جیسے لق دق میدان میں چمکیلی ریت، چمکتی ہوئی چمکدار ریت. اس کی کچھ حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو سمجھتا آدمی عرب کا بیابان، جہاں جنگل میں کہیں پانی نہیں ہے، وہاں جب آدمی کو پانی کی ضرورت پیش آئے گی تو پانی کے لیے کتنا بےتاب ہوگا. اب وہ اونٹ پر جا کر جا رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے وہ دریا بہ رہا ہے، وہ دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ بڑا خوش. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جب وہ چلتا چلتا وہاں پہنچا تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں. یہ کفار ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اور بڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ ہم نے یہ دان پون کیے ہیں، یہ نیک کام کیے ہیں، ان سے بڑی امیدیں باندھی ہیں. ان اعمال کی جب ضرورت پیش آئے گی، مرنے کے بعد پیش آئے گی، جب وہاں پر امید مرنے کے بعد وہ اعمال پر گئے، لم یجدہ شیئا، وہ عمل تو وہاں کچھ ہے ہی نہیں. ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. وہاں اعمال تو ان کے نہیں ہیں، وہاں اللہ پاک ہیں. اللہ پاک نے کہا یہاں حساب آڈٹ کرا، لینے کے دینے پڑ گئے. وہ اپنے اعمال کا صلہ لینے گئے تھے، لینے کے دینے پڑ گئے. اللہ نے کہا حساب لا پہلے. یہ ایک مثال قرآن کریم نے دی. ایسے قرآن میں اور متعدد مثالیں آئی ہیں. سب کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو نیک اعمال ہیں وہی آخرت میں کارآمد ہے، اور ایمان کے بغیر جو نیک اعمال ہے وہ نیک اعمال ہے، برے نہیں. لیکن اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو دنیا ہی میں کھلا دیتے ہیں. آخرت میں اس کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے.
اور دنیا میں تو کرنا بھی کیا ہے. اصل تو نیک کام کرنے والے آخرت ہی کی امید سے کرتے ہیں اور آخرت میں کچھ کام نہیں آئے. یہ ایک پہلا مضمون ہے, اسے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کیا جائے گا وہی آخرت میں کام آئے گا. ایمان کے بغیر جو نیک اعمال ہے وہ بھی نیک اعمال ہے, مگر اس کا صلہ دنیا میں کھلا دیا جائے گا, آخرت میں وہ نیک عمل نہیں پہنچے گا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ان کے لیے اجر, عوض, بدلہ ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں, غیر ممنون ہے, غیر مقطوع. ان کو جو اجر ملے گا آخرت میں ایمان کے ساتھ جو اعمال صالحہ کیے ہیں, اس کا جو آخرت میں اجر ملے گا وہ ابدی اجر ہے, وہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ آیت پاک کا ترجمہ ہے. اب سمجھو, انسان بشر ہے, فرشتہ نہیں ہے. بشر ہے تو انسان سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. انسان نیک اعمال بھی کرتا ہے, برائیاں بھی اس سے ہو جاتی. نیکی اور برائی میں 3 فرق ہے. یہ مضمون آج کا ہے جو سمجھنا ہے. نیکی اور برائی میں 3 فرق ہے. برائی مٹنے والا عمل ہے اور نیکی انمٹ عمل ہے. نیکی جب وجود میں آ گئی اب وہ انمٹ عمل ہے, اب وہ مٹنے والا عمل نہیں, اور برائی مٹنے والا عمل ہے. نیکی اور برائی میں ایک فرق یہ ہے. آپ حضرات وہ سب حدیثیں پڑھے ہوئے ہیں, سنے ہوئے ہیں, اور خود قرآن کریم میں آیت پاک ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں, برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ نصیحت پذیر ہونے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ نیکیاں کرو. ان نیکیوں سے جو تمہاری برائیاں ہوئی ہیں, دانستہ کیے ہیں یا نادانستہ کیے ہیں, وہ سب مٹ جائیں گے. یہ قرآن پاک میں ہے. ذالک ذکری للذاکرین, نصیحت پذیر ہونے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ نیکیاں کرو. یہ نیکیاں تمہاری برائیوں کو مٹائیں گی. برائیاں چاہے تم نے دانستہ کی ہیں چاہے نادانستہ کی ہیں, برائیوں کو مٹائیں گی. اور یہ حدیث تو آپ حضرات نے بار بار سنی ہوگی کہ وضو کرتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, ہاتھوں کے نکل جاتے ہیں, مسح کرتے ہیں, سر کے نکل جاتے ہیں, پیر دھوتے ہیں, پیروں کے گناہ نکل جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو فجر سے ظہر تک کے درمیان کے گناہ ان نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں, جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ ان کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں, عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, عاشورے کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جو آپ حضرات نے سنی ہوں گی. ان سب حدیثوں سے کیا ثابت ہوا کہ گناہ مٹنے والا عمل ہے. اللہ نے گناہ کو مٹانے کے لیے بے شمار طریقے رکھے ہیں, مختلف طریقوں سے انسان کے گناہ مٹتے رہتے ہیں. تو پہلا فرق یہ ہے کہ نیکی انمٹ, نہ مٹنے والا عمل ہے. نیکی وجود میں آ گئی, بس آ گئی ہے, وہ مٹے گی نہیں. اور برائی مٹنے والا عمل ہے, اور اس کی بے شمار شکلیں اللہ نے رکھی ہیں. نیکیاں کرو, تمہاری برائیاں خود بخود مٹیں گی. حتیٰ کہ سب سے بڑی برائی کفر و شرک,
اس سے بڑی تو کوئی برائی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ کفر و شرک کی برائی ہے. توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، مٹ گئی، قصہ ختم. حدیث شریف میں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبل. مسلمان ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو، اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لو، پچھلا سب لکھا برائیاں سب مٹ کر صاف. تو ہر برائی مٹ سکتی ہے اس دنیا میں. اگر آدمی مٹانا چاہے تو ہر برائی مٹ سکتی ہے، اور ان برائیوں کے مٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسباب رکھے ہیں. دوسرا فرق، نیکی کا اجر مضاعفتاً دیا جاتا ہے، دو چند کر کے دیا جاتا ہے. جتنی نیکی اس کے بقدر اجر نہیں، اسے بڑھایا جاتا ہے. اور برائی کی سزا نہیں بڑھائی جاتی، جتنی برائی اتنی سزا. یہ دوسرا فرق ہے نیکی اور برائی میں. نیکی کا اجر کتنا بڑھتا ہے؟ عام ضابطہ یہ ہے کہ کوئی نیکی کرو اس کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا تو ملے گا ہی. یہ مینیمم ہے. اور کتنا بڑھتا ہے؟ میکسیمم ہے 700 گنا. 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی کا اجر بڑھتا جاتا ہے. اور اسے 2 ایکسیپشن ہیں. ایک روزے کا ایکسیپشن ہے اور ایک انفاق فی سبیل اللہ کا ایکسیپشن ہے. روزے کا مینیمم تو وہی 10 گنا ہے، لیکن میکسیمم 700 پر نہیں رکتا. کہاں تک جاتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اسے اللہ نے ڈکلیئر نہیں کیا. بلکہ حدیث شریف میں یہ فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اور ہاتھ میں بجا آتا ہے یا سموسہ آتا ہے تو ٹوٹ کر پڑتا ہے. اگر اس کے بس میں ہو تو مؤذن کا گلا دبا دے کہ جب تک دسترخوان پر ختم نہ ہو اذان مت دے. اور ایک جب روزے دار کی پروردگار سے ملاقات ہوگی، اس کے رب سے ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا ثواب ڈکلیئر کریں گے کہ تیرے فلاں روزے کا اتنا ثواب، فلاں روزے کا اتنا ثواب. اتنا ثواب اس کے سامنے آئے گا، اس کے سان گمان میں نہیں ہوگا. وہ خوش ہو جائے گا، نہال ہو جائے گا. جو فرشتے اچھائیاں برائیاں لکھتے ہیں وہ ادھورا رجسٹر تیار نہیں کرتے، کمپلیٹ تیار کرتے ہیں. نیکی لکھتے ہیں، نیکی کے مقابل اس نیکی کا کتنا اجر ہے وہ اگلے خانے میں وہ بھی لکھتے ہیں. برائی لکھتے ہیں اور اس برائی کا کتنا گناہ تو ایک ہی ہے، گناہ تو ایک ہی ہے، اس کے خانے میں وہ گناہ بھی لکھتے ہیں. لیکن نیکی لکھنے والے فرشتے کو اللہ نے یہ ہدایت دی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، لہذا اس کے روزے کا ثواب میں ہی دوں گا. تم اس کا اگلا جو ثواب کا خانہ ہے وہ خالی چھوڑو. تو اس فرشتے کو بھی نہیں معلوم کہ کس کے روزے کا کتنا ثواب، وہ اگلا خانہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے. اور اللہ نے اس کو یہ ہدایت دے رکھی ہے کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کو جزا میں ہی دوں گا. اور حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن روزے دار کی اللہ سے ملاقات ہوگی اور اس کے روزے کا ثواب اس کے سامنے آئے گا تو خوش ہو جائے گا بندہ. تو ایک تو ایکسیپشن روزے کا ہے. تمام اعمال کا قاعدہ یہ ہے کہ مینیمم 10 گنا، میکسیمم 700 گنا.
مگر اس میں استثنا ایک تو روزے کا ہے کہ اس کا مینیمم تو وہی ہے لیکن میکسیمم نہیں ظاہر کیا گیا، 700 تک نہیں رکتا، معلوم نہیں کہاں تک پہنچے گا۔ دوسرا ایکسیپشن ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں دین کی سر بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو محنتیں ہوتی ہیں ان محنتوں میں خرچ کرنا۔ اس کا مینیمم 700 گنا رکھا ہے، 10 گنا نہیں، اس کا مینیمم 700 گنا رکھا ہے اور اس کا بھی میکسیمم ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں آیت پاک ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مثال بیان کی، ایک گیہوں کا دانہ ہے، بویا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے کے کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ کہا یہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو چندہ دیا جاتا ہے، جو خرچ کیا جاتا ہے اپنی ذات پر یا دوسرے مجاہدین پر، اس کا ثواب میکسیمم، اس کا ثواب شروع ہوتا ہے، مینیمم اس کا ثواب شروع ہوتا ہے 700 سے۔ دنیا میں ایسا کوئی گیہوں کا دانہ نہیں ہے کہ وہ تو 7 بالیاں نکلے اور 7 بالیوں میں 100 دانے ہو، نہ کم نہ زیادہ، ایسا کہیں کوئی دانہ ہوتا نہیں۔ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، اس کا میکسیمم بتایا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے ایک مد، جو جانتے ہیں گیہوں کے چھوٹے بھائی، گیہوں کے چھوٹے بھائی جو، اس کا یہ ہے کیا؟ بارلی اس کا ایک مد ہوتا ہے 450 گرام کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت کے لیے، دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کا نام دنیا میں روشن کرنے کے لیے ایک مد 450 گرام جو خرچ کیے ہیں۔ اگر بعد کے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں گے تو ان کے برابر نہیں ہوں گے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، ان کا ایک مد، اس کا ثواب کہاں تک پہنچے گا؟ ثواب کیسے بڑھتا ہے اور کیسے گھٹتا ہے، اس کا بھی ایک ضابطہ ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کیا، ثواب ملا، جو عام ضابطہ ہے مینیمم کا وہ ثواب مل گیا۔ اور موقع اور محل کے تقاضے سے ثواب بڑھتا ہے۔ دیکھو آج دنیا میں کروڑوں انسان نمازیں پڑھتے ہیں، زمین پر سر رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن بدر کی جنگ کھڑی ہے، دشمنوں کی صفیں درست ہیں، مسلمانوں کی صفیں درست کر دی، کل 313 مسلمان ہیں، صفیں درست کر کے حضور جھونپڑے میں چلے گئے، وہاں ایک حضور کے لیے جھونپڑا بنایا تھا، اور جھونپڑے میں جا کر حضور معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں، ادھر دشمن نے نقارہ بجا دیا جنگ شروع کرنے کا۔ اس کا نقارہ چاہیے تو ایسا کہ ہم پہلے نقارہ بجائیں تاکہ ہماری بہادری ظاہر ہو، مگر انہوں نے نقارہ بجایا، اس کا فوراً جواب دینا چاہیے، مگر حضور نہیں ہے تو کیسے جواب دیں؟ انہوں نے دوسری مرتبہ نقارہ بجائے، تیسری مرتبہ نقارہ بجائے، تو صدیق اکبر خیمے میں گئے تو دیکھا حضور سجدے میں پڑے ہوئے، اور چادر مبارک جو کرتے کی جگہ پر اوڑھی ہے وہ بھی زمین پر پڑ گئی ہے،
اور جب حضرت صدیق اکبر گئے ہیں تو حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج یہ 313 آدمی ہار گئے تو اس زمین پر آپ کے لیے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بتاؤ ان 313 کے سجدوں کی کیا قیمت تھی؟ ان کے سجدوں سے آج ہم سجدے کر رہے ہیں۔ اگر ان کے سجدے نہ ہوتے تو آج ہمیں سجدے یہاں ٹورنٹو میں کہاں نصیب ہوتے؟ انہوں نے جو جوڑ جوڑ کر پیسہ پیسہ خرچ کیا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی برکت سے آج ساری دنیا کے اندر اللہ کا نام روشن ہے۔ انہوں نے اگر وہ بخیلی کی ہوتی تو آج کہاں سے دنیا میں اللہ کا نام روشن ہوتا؟ میرے بھائیوں، وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ ایک رنڈی نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچا لی تھی تو اللہ نے اسے جنت دیتی۔ ہم بوتلیں کی بوتلیں پانی پلاتے ہیں، وہ ہمیں ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ وہ موقع کی بات تھی، یہ کتے کی جان جا رہی تھی اور اب اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں پانی نکالنے کے لیے۔ پرانے زمانے میں کنویں ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں کھاڈیے ہوتے تھے۔ اب وہ آپ لوگوں نے تو دیکھے نہیں ہیں، ہمارے پالنپور کے علاقے میں ابھی بہت بات تک کھاڈیے رہے، ختم ہو گئے۔ سورت بھروچ میں تو بہت پہلے کھاڈیے ختم ہو گئے۔ وہ پہلے کنواں جیسا گول کھودیں گے کچا، پھر برسات آئے گی تو چاروں طرف سے مٹی پڑے گی، پھر برسات ختم ہوگی تو اندر سے مٹی نکال لیں گے اور وہ پانی پھر ہوگا، پھر اگلے سال مٹی پڑے گی، یوں لمبا ہوتا جائے گا۔ اور وہ بیچ کا حصہ پانی کا ہے، وہ ہر سال بارش کے بعد اس میں سے مٹی نکال دیں گے اور پانی اس کا کھیتوں میں جائے گا۔ یہ کھاڈیا کہلاتا تھا۔ اس میں اندر اترتے تھے اور جیسے باولی میں جا کر اندر جا کر پانی پی کر ہاتھ سے آتے تھے، ایسے ان کنوؤں کے اندر کھاڈیوں میں اندر اتر کر پانی پی کر آتے تھے۔ تو وہ رنڈی ایسے کنویں میں اتر کر بیچاری پانی پی کر آئی اور اس نے اپنی جان بچائی۔ اسے بھی بہت پیاس لگی تھی جنگل میں۔ باہر نکلی تو ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے اندازہ کیا کہ جتنی پیاس مجھے لگی تھی اتنی ہی اس کتے کو لگی ہے، مگر اندر سے پانی لائے کیسے؟ کوئی چیز تو ہے نہیں۔ تو اسے ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ اس زمانے میں جو ہم چپل اور بوٹ پہنتے ہیں ایسے نہیں ہوتے، موزے پہنتے تھے چمڑے کے۔ اس نے اپنا موزہ نکالا اور اندر جا کے اس موزے میں پانی بھرا اور وہ موزہ دانتوں میں پکڑا اور ہاتھوں سے باہر نکل کر آئی اور اس موزے میں سے اسے پانی پلایا اور وہ آرام سے پانی پی کر کے وہ کتا چل دیا، اس کی جان بچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھینک یو کہا، فشکر اللہ لہا، اللہ نے تھینک یو کہا اس کو۔ اللہ کا تھینک یو کیا تھا؟ اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی، اس کی زندگی چینج ہو گئی، اللہ کی نیک بندی بن گئی اور مری تو جنت میں پہنچ گئی۔ تو موقع کے اعتبار سے کس موقع پر خرچ کیا ہے اس سے ثواب بڑھتا ہے۔ بہرحال نیکی جتنی ہے اتنا ثواب نہیں ملتا، بڑھ چڑھ کر ثواب ملتا ہے، اور برائی کی سزا بڑھ چڑھ کر نہیں ملتی ہے، جتنی برائی کی اتنی ہی ملے گی۔ تو دوسرا فرق نیکی اور گناہ میں یہ ہے کہ نیکی بڑھ چڑھ کر اس کا ثواب ملتا ہے، اضعاف مضاعفتاً ملتا ہے، برائی کا گناہ کا سزا بڑھتی نہیں۔ تیسرا فرق، نیکی کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے، دنیا میں نہیں ملتا، اور گناہ دنیا میں مٹتا ہے۔ دنیا میں گناہ مٹتا ہے یا گناہ کی سزا مل جاتی ہے۔ گناہ کی جو سزائیں اللہ نے ہیں وہ بعض دنیا میں مل جاتی، نیکی کی عوض اور اجر دنیا میں نہیں ملتا، آخرت میں ملتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں اگر نیکی کا اجر دیا جائے گا تو مومن کا بڑا ہی نقصان ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی تو چند دن کے بعد ختم ہونے والی ہے، تو اگر دنیا میں اس کا اجر دے دیا، ایک محل مل گیا، نمازیں پڑھی تھی اس لیے محل مل گیا، تو وہ تو 80 سال میں مر جانا ہے، محل یہیں پڑا رہے گا اور چل دیا، تو یہ تو مومن کا بڑا ہی نقصان ہوگا۔ اور آخرت میں جب اجر ملے گا وہ اجر ابد تک رہے گا، اور برائی مٹنے والی ہے، اس کو تو باقی رہنا ہی نہیں۔
لہذا برائی کی ایک تو نیکیوں سے برائیاں مٹتی ہیں، برائیوں کی سزائیں ملتی ہیں، اور سزاؤں سے بھی برائیاں مٹتی ہیں. وہ دنیا ہی میں سزائیں ملتی ہیں اور برائیاں مٹتی ہیں. اور نیکی کا کوئی اجر اس دنیا میں نہیں ملتا ہے، اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے. اور یہ مضمون سورہ یوسف میں آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں 2 جگہ پر چینجنگ آئی ہے، اور دونوں جگہ قرآن کریم نے واقعہ روک کر عبرت ابھاری ہے. دوسری جگہ ہے حضرت جیل میں ٹھونس دیے گئے تھے، 9 سال جیل میں رہے تھے. پھر ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، عجیب خواب. 7 گائیں ہیں مست، اور دوسری 7 گائیں ہیں دبلی. وہ دبلی موٹی کو کھا گئی. بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے. اور دوسری 7 گیہوں کی بالیں ہری، اور دوسری 7 ہیں خشک. بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. اس کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کا مطلب بتلایا تھا کہ 7 سال تک خوب پیداوار ہوگی، پھر 7 سال قحط پڑے گا. تو وہ جو قحط والے 7 سال ہیں یہ دبلی گائیں ہیں، اور یہ خوب پیداوار والے 7 ہیں موٹی گائیں ہیں. ان 7 سالوں میں جو پیداوار ہو وہ ساری اڑا نہ دی جائے، اس کو حفاظت سے محفوظ رکھا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں وہ کام آئے. اور کیسے محفوظ رکھا جائے؟ آج تو کولڈ اسٹوریج ہیں آج کل، تو اس وقت تھوڑی تھی. تو اس کا اشارہ دیا کہ گیہوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، اس کے بھوسا میں دانے مت نکالو، تو گیہوں سڑے گا نہیں. تو ہری بالیاں اس کو خشک بالیاں کر کے اسے اسٹور کر لو. پھر جب قحط سالیاں شروع ہوں تو حسب ضرورت گا کر کے گیہوں نکالو. جب یہ خواب حضرت نے تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا عقیدت مند ہوا. بادشاہ نے فوراً کہا جاؤ اس قیدی کو، جس قیدی نے یہ تعبیر بتائی اسے یہاں لاؤ. حضرت کو لینے گئے، حضرت نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میرا جو مقدمہ ہے، جس مقدمے میں مجھے جیل میں ٹھونسا ہے، وہ مقدمہ پہلے چلاؤ، فائنل کرو اسے. آج کل ہوتا ہے بہت سے ملکوں میں، ٹاڈا کے اندر پکڑ کے بند کر دیا، کوئی مقدمہ نہیں. ٹاڈا خود ایک مقدمہ ہے، ٹاڈا ایک خود مقدمہ ہے. وہ ٹاڈا میں پکڑ کے بند کر دیا. ارے وہ ٹاڈا جس مقدمے تم نے پکڑ کے بند کیا وہ مقدمہ چلاؤ، اس کے اوپر ٹیررسٹ ہونے کا کوئی الزام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن نہیں، بس ٹاڈا خود ایک مقدمہ ہے ٹیررسٹ ہونے کا، اور اسے پکڑ کے بند کر دیا. تو حضرت کو ایسا ہی ایک عورتوں کے مقدمے میں پکڑ کے بند کر دیا تھا، اور 9 سال گزر گئے تھے. حضرت نے فرمایا کہ میں ویسے ہی نہیں آتا ہوں جیل سے باہر، پہلے میرا مقدمہ چلاؤ اور میرا جرم ہے یا نہیں یہ بات واضح کرو. مقدمے چلتے ہیں جج کے یہاں. لیکن پرانے زمانے میں آخری اتھارٹی خود بادشاہ ہوتا تھا. جیسے مدینہ منورہ کے قاضی حضور کے زمانے میں حضرت عمر تھے، لیکن بعض مقدمے ڈائریکٹ حضور کے پاس آتے تھے، حضور فیصلہ کرتے تھے. تو پہلے ایسا ہوتا ہے جیسے آج سسٹم ہے کہ سول کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، یہ جیسے اب سلسلے ہیں، ایسا پہلے بھی تھا کہ آخری اتھارٹی بادشاہ. تو بادشاہ نے کورٹ میں سے وہ مقدمہ اپنے پاس منگوا لیا، اور اس مقدمے میں یوسف علیہ السلام تو جیل میں ہے اور ان پر تو الزام ہے، اور الزام لگانے والی جو مصر کے شاہی خاندان کی عورتیں تھیں سب کو بادشاہ نے بلایا، اور بلا کر ان سے پوچھا بتاؤ یوسف کے معاملے میں کیا ہے؟ تو سب نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اور وہ مین الزام لگانے والی عزیز مصر کی بیوی، اس نے بادشاہ کے سامنے کہا وہ سچا ہے، جھوٹ میں نے گڑا تھا. فائنل ہو گیا مقدمہ کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور یہ مقدمہ جھوٹا ان پر مصر کی عورتوں نے اور مصر عزیز کی عورت نے مل کر جھوٹا مقدمہ گھڑا تھا.
اب بلائے، اب حضرت تشریف لائے، اور حضرت نے ایک بات عجیب کہی، اس میں بڑا سبق ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو میں نے مقدمہ چلوایا اور اس کا فائنل ریزلٹ نکلوایا، کیوں؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ مقدمہ میں نے اس لیے چلوایا ہے کہ عزیز مصر جو میرا آقا تھا، جس نے مجھے خریدا تھا، بیٹے کی طرح پالا پوسا تھا، عزت کے ساتھ گھر میں رکھا تھا، اس کا ذہن صاف ہو جائے کہ میں نے اس کی بیوی میں دست درازی نہیں کی۔ کذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ لکڑی کا گھوڑا چلا نہیں کرتا، وہ کھڑا کا کھڑا رہتا ہے، کاٹ کا الو بھونکا نہیں کرتا۔ اگر حضرت کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوتی تو اس مقدمے میں حضرت بری نہ ہوتے۔ تو حضرت نے فرمایا میں بے گناہ تھا، آرا کے حساب بے باک کسے چے باک، اور میں نے یہ مقدمہ اس لیے چلوایا اپنی برات کے لیے نہیں۔ میرا آقا باس جس نے مجھے اولاد کی طرح سے پالا تھا، میں اس کا ذہن صاف کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اس کے حرم میں، اس کی وائف میں نے کوئی بری نظر نہیں ڈالی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو کچھ پوتر نہیں سمجھتا، دودھ میں دھلا نہیں سمجھتا، نفس تو ہر نفس برائیوں کا حکم کرنے والا ہے۔ تو میں نے اس لیے مقدمہ نہیں چلوایا کہ میں ایسا پوتر ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نفس تو ہر ایک کا برائی کا حکم کرنے والا ہے، اللہ جس کی حفاظت کرے جیسے نبیوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، باقی نفس تو ہر ایک کا برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ میں نے یہ مقدمہ چلوایا تھا اپنے باس کا ذہن صاف کرنے کے لیے۔ یہ کتنی شاندار مقصد ہے پیش نظر کہ جس بندے نے مجھے خریدا، گھر میں رکھا، اولاد کی طرح پالا پوسا، ہر عزت دی، اور پھر جو گڑبڑیں ہوئی اس کی بیوی کی طرف سے اور دوسری مصر کی عورت، شاہی خاندان کی عورتوں کی طرف سے، ہو سکتا ہے اس باس کا ذہن میں بدگمانی آئے کہ شاید اس غلام نے کچھ گڑبڑ کی ہو، تو وہ میں اس کا ذہن صاف کیا۔ پھر بادشاہ نے پاس جب آئے اور بادشاہ سے براہ راست گفتگو ہوئی تو بادشاہ اور عقیدت مند ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ میرے خواب میں جو اشارہ ہے اس پر عمل درآمد تو بڑا ہی مشکل ہے، 7 سال کی پیداوار اسٹور کرنا، پھر اگلے 7 سالوں میں تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے تو پورے ملک کی جو پیداوار ہے کھیتوں کی میرے کنٹرول میں دے دو، میں سب انتظام کروں گا۔ بادشاہ نے کہا دے کنٹرول، ساری ملک مصر کی پیداوار آپ کے کنٹرول میں دے دی۔ وہاں قرآن نے قصہ روکا، اور قصہ روک کر کے نصیحتیں ابھاری کہ ابھی ایک قیدی کال کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہے، سالوں سے سڑ رہا ہے، دیکھو اللہ کے یہاں چینجنگ منٹوں سیکنڈوں میں ملک مصر کی ساری پیداوار کے مالک ہو گئے، جو چاہیں کریں۔ انقلاب دیکھو اللہ کی کوئی شان۔ قرآن نے کہا کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء۔ پھر ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ ہر نیک کرنے والے بندے کے ساتھ اللہ ایسا ہی معاملہ کریں جیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیکی کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ یہ مضمون شروع ہوتا ہے نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں۔ ہر مومن نیک عمل کرنے والے کے ساتھ ایسا برتاؤ اور ایسا معاملہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہم جس کے ساتھ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء
ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی جن کو دنیا میں اجر نہیں دیتے ان کا اجر ضائع نہیں ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار بنے رہے ان کے لیے اس دنیا میں اجر دینے سے آخرت میں اجر بہتر ہے. کہ دنیا کا اجر فنش ہو جائے گا اور آخرت کا اجر ملے گا تو سدا رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال اس آیات کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ نیکیوں کا اجر اس دنیا میں نہیں دیا جاتا ہے. کسی کو اگر دیا جاتا ہے تو دیکھ کے چند چاول چکھائے جاتے ہیں، پورا اجر نہیں دیا جاتا ہے دنیا میں. وہ بھی اللہ کی جس مصلحت، جس بندے کے لیے مصلحت ہو اس کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ میں حضور کے چچا ہیں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ، جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی ملکیت میں صرف ایک چادر تھی جو پہننے تھے، وہ تو مار کاٹ میں سب خراب ہو کپڑے کٹ گئے. جب جنگ ہوگی تلواریں پڑیں گی تو پہنے ہوئے کپڑے تو سب کٹ پٹ ہو گئے. جو ان کا ڈیرا تھا اس میں صرف ایک چادر تھی، وہ چادر میں کفن دینا تھا. وہ چادر اتنی تھی کہ سر کی طرف کھینچتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. حضور نے فرمایا سر ڈھانک دو، پیر پر گھاس ڈال دو. ایک تو یہ صحابی ہیں، ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو سونا کی لاٹیں کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کی گئی. اتنا سونا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا حصہ تو وصیت کر دی تھی، جو پھر وصیت کے بعد بچا تھا اس میں 4 بیویاں تھیں جن کو 8واں حصہ ملتا ہے. ایک بیوی 8ویں کا جو چوتھا ایک کو ملا تھا. بخاری شریف میں اس کا اتنا لمبا فگر آیا ہے کہ ہم پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، اتنا ایک ایک بیوی کو ملا تھا. اب یہ بھی صحابی ہیں اور یہ بھی صحابی. اس بندے کے ساتھ، اس صحابی کے ساتھ اللہ کا برتاؤ یہ ہے، اس صحابی کے ساتھ اللہ کا برتاؤ یہ ہے. اللہ کی شان ہے، اس میں مصلحت ہے، ہم کیا جانیں. نبیوں میں داؤد علیہ السلام کو دیکھو، نبیوں میں سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، نبیوں میں ایوب علیہ السلام کو دیکھو. بے حساب دولت اللہ نے دی تھی اور کیسے ملتی تھی. حدیث بخاری کی حدیث میں قصہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت گھر میں ننگے نہا رہے اور بارش ہو رہی ہے، بارش میں نہا رہے اور بارش میں سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی. تو حضرت فوراً ٹوکرا لائے یا کپڑا لائے، وہ سب ٹڈیاں بھرنے لگے. تو اللہ کے یہاں سے وحی آئی کہ ایوب ہم نے تو تمہیں بے حساب دولت دے رکھی ہے، پھر بھی تم دولت کے اتنے حریص ہو. بڑا شاندار جواب دیے. یہ کہا پروردگار آپ کی طرف سے جو آئے اس سے میں صبر کیسے کر سکتا ہوں. اتنا شاندار جواب دیا، قربان جائیے. کہا آپ کی طرف سے جو چیز آئے اس سے میں صبر کیسے کر سکتا ہوں. اور ایک طرف تو یہ انبیاء ہیں اور ایک طرف میرے آقا ہیں. 2 مہینے گھر میں کھانے کے لیے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ آٹا ہے نہ گوشت ہے، کھجوریں ہیں، بکریوں کا دودھ آتا ہے اور پانی ہے. یہی گزارا تھا. کھجوریں، بکریوں کا دودھ. 100 بکریاں حضور کے پاس ہمیشہ رہتی تھی، ان بکریوں کا دودھ آتا تھا، کھجوریں تھی اور پانی بھی. 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ آٹا یا گوشت نام کی کوئی چیز پکانے کو نہیں ہوتی تھی. اور حدیثوں میں یہ واقعہ آیا ہے. حضرت جبرائیل حضور کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کا ایک دوسرا فرشتہ آیا ہے، اس نے اللہ کا سلام پہنچایا اور پوچھا کہ اللہ پاک آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ عبد رسول بننا چاہتے ہیں یا ملک رسول بننا چاہتے ہیں، کنگ رسول بننا چاہتے ہیں یا سلیو رسول بننا چاہتے ہیں، غلام رسول بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں. عجیب سوال ہے. تو حضور نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا. امتحان گاہ میں سوال کا جواب بتانا گناہ ہے.
مگر اشارہ کر دیا جائے تو چلتا ہے. ایک حدیث میں ایک لفظ ہلس آیا تھا جس کے معنی ٹاٹ تھے. طالب علم کو معنی معلوم نہیں تو کھڑا ہوا. حضرت مدنی نگران تھے, پرانا قصہ. تو نے کہا حضرت یہ ہلس کے معنی, کہنا نالائق ٹاٹ پر بیٹھ کر معنی پوچھتا. تو حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا, اپنے آپ کو چھوٹا کرو. ایسا اشارہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں. چنانچہ حضور نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب بھیجا کہ میں عبد رسول بننا چاہتا ہوں. ایک دن کھانا ملے تاکہ اللہ کا شکر بجا لاؤں, اور ایک دن فاقہ رہے تاکہ صبر کروں اور ثواب پاؤں. یہ حضور نے جواب بھیجوایا. اور وہ حضرت جبرائیل نے کہا تھا یوں نہیں, چھوٹے بنو. یہ حدیث شریف میں ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے تو اللہ اسے اونچا اٹھاتے ہیں, اور جو سر ابھارتا ہے وہ جھکتا ہے, اس کو کسی نہ کسی دن نیچے دیکھنا پڑتا ہے. تو اب ان نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا, اب اللہ نے اپنے محبوب اور حبیب کے ساتھ یہ معاملہ تھا. اللہ کی حکمتیں ہیں, وہ جانے, ہم کون حکمتوں میں دخل دینے والے ہیں. تو فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء, ہم اپنی رحمت کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. کہ ہر مومن اور ہر نیک بندے کے ساتھ اس کے گھر میں ڈھیر لگ جائے مال کا, ایسا کوئی ضروری نہیں. ہاں, ہر بندے کا, ہر مومن کا اجر ضائع نہیں ہے, اور دنیا میں اس کو سارا یا کچھ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ دنیا میں جو دیا جائے گا وہ فنش ہونے والا ہے, اور آخرت میں جب دیا جائے گا تو ہمیشہ رہنے والا ہے. میرے بھائیوں, مضمون پھیل گیا, سمیٹو. میں نے کہا تھا کہ نیکی اور گناہ میں 3 فرق ہے. نیکی انمٹ ہے, وجود میں آ گئی, اب وہ مٹنے والی نہیں ہے. اور گناہ مٹنے والی حقیقت ہے, مٹنے والی چیز ہے, اور اللہ نے گناہ کے مٹنے کے لیے بے شمار ذریعے رکھے ہیں جس سے گناہ مٹتے رہتے ہیں. دوسرا فرق کہ گناہ, جتنا گناہ ہے اتنی سزا بڑھتی نہیں, اور نیکی کی سزا بڑھتی ہے, اور بڑھنے کے بے شمار ضابطے ہیں. تیسرا, گناہ جب مٹنے والا ہے تو پہلی فرصت میں مٹے, اور نیکی جب انمٹ ہے تو دنیا میں اگر بدلہ دے دیا جائے گا تو دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہوئی تو مٹ گئے, اجر مٹ گئے. یہ دنیا میں اجر نہیں, آخرت میں اس کا اجر محفوظ رکھا گیا ہے. دنیا میں تو نمونے کے طور پر دیکھ کے چند چاول چکھا دیے جاتے ہیں بعض بندوں کو جن کے لیے اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی. اب دوسرا ایک مضمون ہے, اسے یہ مضمون پورا کر دیا میں نے, اور اس میں سے جو نصیحت اور سبق نکالنا ہے وہ آپ حضرات سب نکال دیتے ہیں. قرآن نے کہا ذالک ذکریٰ للذاکرین, نیکیاں کرو, چھوٹی بڑی, جو اللہ توفیق دے نیکیاں کرو. نیکی وجود میں آ جائے گی, انمٹ ہے, محفوظ رہے گی ہمیشہ کے لیے, اور صلہ اس کا آخرت میں ملے گا. دنیا میں صلے کی امید مت رکھو. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ نیکیاں کرو, ان نیکیوں سے برائی مٹیں گی. ہماری برائیاں جو ہم سے دانستہ یا نادانستہ ہو جاتی ہماری نیکیوں سے مٹیں گی. ایک حدیث ہے, ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے, ان سے کسی عورت کے تعلق سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, بری نظر ڈالی ہوگی, چھیڑا ہوگا, ہاتھ لگایا ہوگا, چوما ہوگا وغیرہ, زنا سے نیچے کوئی گناہ ہو گیا ہے. وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا, مجھے پاک کر دو. حضور نے فرمایا ٹھہرو, تھوڑی دیر بعد میں نماز کا وقت آیا. نماز ہوئی, نماز کے بعد وہ صحابی پھر آ کر بیٹھ گئے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو, مجھے پاک کر دیجیے. حضور نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ پڑھی ہے. تو حضور نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, اس نیکی سے تمہارا وہ گناہ مٹ گئے.
تیسرا مضمون جو آخری مضمون ہے وہ یہ ہے کہ برائیوں کے مٹنے کا سلسلہ اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے. پھر اگر برائیاں بچ جائیں تو قبر میں عذاب ہوتا ہے، وہاں گناہ دھل جاتے ہیں. وہاں اگر بچ جائیں تو میدان محشر میں عذاب ہوتا ہے اور وہاں قصہ ختم ہوتا ہے. اور کسی بد نصیب کے گناہ اب بھی بچ جائیں تو پھر اس کو گناہ کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا ہوگا. پھر ایمان کی برکت سے وہ یہ نکل کر جنت میں آئے گا. اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمن حجت اللہ البالغہ میں ایک حدیث لکھی ہے. جب میں نے اس کی شرح لکھی تو بہت ڈھونڈی میں نے، مگر وہ حدیث مجھے کہیں ملی نہیں. مگر شاہ صاحب الٹپ لکھنے والے نہیں ہیں، ان کی نظر ہماری نظر سے بہت وسیع ہے. مجھے نہیں ملی مگر وہ حدیث ہوگی کہیں. حضرت شاہ صاحب نے حجت اللہ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کا اکثر حساب قبر میں نمٹا دیا جائے گا، اور بہت خاص بندوں کا حساب تو اسی دنیا کی زندگی میں نمٹا دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے اس کو زندگی کے آخر میں الاؤں بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کو صبر کرنے کی ہمت دی جاتی ہے، توفیق دی جاتی ہے. اور جب وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے ان بیماریوں کی وجہ سے، الاؤں بلاؤں کے ذریعے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتے ہیں. تو کچھ خاص بندوں کے ساتھ تو اللہ کا یہ معاملہ ہے، دنیا ہی میں قصہ نمٹتا ہے. اور عام مومنین ان کو قبر میں سابقہ پڑتا ہے. کچھ بھائی ہیں ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے. تو قرآن میں نہیں آیا تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ارے بھائی ہر بات کا قرآن میں ہونا ضروری ہے. اگر ہر بات کا قرآن میں ہونا ضروری تھا تو حدیثوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو پہلے تو یہ مطالبہ کرنا کہ قرآن میں دکھاؤ. یہ ڈیپینڈ ہے یہ مطالبہ اس پر کہ ہر بات کا قرآن میں ہونا ضروری ہے. اور جب ہر بات قرآن میں ہے تو حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی. یہ وہ فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے اور حقیقت میں وہ اہل قرآن نہیں، وہ منکرین حدیث ہیں. تو یہ مطالبہ ہی صحیح نہیں. جیسے بعض لوگ کہیں یہ مولوی جتنی داڑھی بتلاتے ہیں ایک مشت داڑھی رکھو، قرآن میں کہاں ہے داڑھی؟ اب ان کو ہر چیز قرآن میں دکھاؤ تو مانے، نہ دکھاؤ تو نہ مانے. بڑا مشکل مسئلہ ہے. اگر ہر چیز قرآن میں ہونی ضرورت بھی حدیثوں کی کیا ضرورت تھی؟ آج ہمارے حافظوں نے وہ آیت پڑھی ہے جس میں عذاب قبر کا اتنا کلیئر دو ٹوک بیان ہے کہ اس سے زیادہ کوئی واضح آیت نہیں ہو سکتی. سورہ مومن میں فرعون کے خاندان کا ایک بندہ مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کے ایمان کا کسی کو پتہ نہیں تھا. یک تو وہ ایمان نہ ہو. اس نے فرعون اور فرعون کے لوگوں کے ساتھ دو ٹوک گفتگو کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں، مگر نام لے کر نہیں. گویا ان کا اپنا آدمی ہے، اور اپنا آدمی جیسے میٹنگ میں ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہیں توڑتے ہیں، اس طرح سے اس نے گفتگو کی ہے. مگر اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ در حقیقت مومن تھا، حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا اور اپنا ایمان چھپاتا تھا. اس نے ایک لمبی گفتگو کی. اس کی گفتگو کا آخر یہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْحِسَابِ. وہ جو بندہ تھا فرعون کے خاندان کا، فرعون اور فرعون کا سارے فرعونی سب سمندر میں ڈوبے تھے، مگر یہ بندہ بچ گیا تھا. جو حقیقت میں مومن تھا، اپنا ایمان چھپاتا تھا، وہ بچ گیا تھا، فرعون کے ساتھ نہیں ڈوبا تھا. کیا شکل بنی بچ جانے کی، اللہ جانے کیا بنی.
ہم نہیں جانتے، قرآن و حدیث میں اس کی تفصیل نہیں آئی۔ یہ بندہ فرعون سے الگ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھل کر ہو گیا ہو اور بنی اسرائیل کے ساتھ چلا ہو، دریا سے پار ہوا ہو، ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ فرعون ایمان چھپائے ہوئے تھے، وہ فرعون کے خاندان کے ساتھ ہی تھا۔ اور جب خاندان کا آدمی ہے تو جب فرعون چلا ہے اور اس کا لشکر ڈوبا ہے اور فرعون اور لشکری سارے ڈوبے تو یہ کیوں نہیں ڈوبا؟ اللہ جانے کیا شکل ہوئی کہ اللہ فرما رہے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، وہ جو انہوں نے چالیں چلی تھی اللہ نے ان چالوں سے اس بندے کو بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون کو نہایت برے عذاب نے گھیر لیا، سمندر میں ڈوبا اور ڈوبتے ہی نہایت برے سخت عذاب نے فرعون کو گھیر لیا۔ کیا عذاب؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ عذاب ہے دوزخ کی آگ، جس کے پاس ان فرعون اور فرعون کے لوگوں کو صبح اور شام اس آگ پر دوزخ پر لے جایا جاتا ہے اور دوزخ کی وزٹ کروائی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا انجام ہے، دیکھ لو۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، گئے لے گئے اور ان کا ٹھکانہ اور انجام دکھا کے واپس لے آئے قبر میں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کے لوگوں کو سخت عذاب کے اندر ڈالو، اس کو اندر۔ تو ابھی تو لے جاتے ہیں، وزٹ کرا کر لے آتے ہیں قبر میں، یہی عذاب قبر ہے۔ اور قیامت جب قائم ہو جائے گی پھر ان کو اٹھا کر کے دھڑا دھڑ اندر ڈالیں گے۔ یہ وہ قیامت کے بعد دوزخیوں کا دوزخ میں جانا ہے۔ اس سے پہلے روزانہ صبح اور شام ان کو دوزخ کی وزٹ کرا کے واپس لایا جاتا ہے، اسی کا نام عذاب قبر ہے۔ بہرحال عذاب قبر کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں اتنا واضح اور صریح ہے کہ اس سے زیادہ کوئی واضح اور صریح آیت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گناہوں کی سزائیں اسی دنیا سے شروع ہوتی ہیں۔ کچھ بندوں کا سارا قصہ اسی دنیا میں نمٹا دیا جاتا ہے، کچھ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کچھ الاؤں بلاؤں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب پاک صاف ہو جاتا تب موت آتی ہے، اور باقی اگلا مرحلہ آتا ہے قبر کا، اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور مومن کو جو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، عذاب قبر یہ آدھا مسئلہ ہے، پورا مسئلہ نہیں۔ عذاب قبر یہ آدھا مسئلہ ہے، پورا مسئلہ نہیں۔ قبر میں عذاب ہی عذاب ہر شخص کو ایسا نہیں ہے۔ گنہگار بندوں کو، کافروں اور عصاۃ مومنین کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور مومنین کو اور اللہ کے نیک بندوں کو تو قبر میں لڈو ملتے ہیں کھانے کے لیے، دونوں ہاتھوں سے اڑاتے ہیں۔ یاد ہے وہ حدیث کہ جب مومن تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ادھر سے روشنی آنی شروع ہوتی ہے، بھینی بھینی ہوائیں آنی شروع ہوتی ہیں۔ قبر 70 بائی 70 ہاتھ یوں اور 70 ہاتھ یوں کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس میں لائٹ جلائی جاتی ہے، لیکن تیز روشنی اتنی ساری بتیاں نہیں جلاتے۔ یہ جتنی بتیاں جلا رکھے ہیں، 0 لائٹ جلاتے ہیں رات کو سونے کے لیے جو جلایا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا نم کا نومت العروس، دلہن جس طرح سے سوتی ہے، دلہن جو پہلی رات میں سوتی ہے تو سوتی نہیں ہے، کسی کا انتظار کرتی ہے، لہذا وہ فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ جب لڑکیاں دلہن کو شب باشی کے کمرے میں چھوڑ کر دھوکہ دے کر چپکے سے کھسک جاتی ہیں تو پھر دلہن پڑ جاتی ہے چارپائی پر، لیکن سونے کے ارادے سے نہیں پڑتی ہے، دلہا کا انتظار ہے۔ جو اس کا محبوب ترین شخصیت ہے وہی آ کر اب اس کمرے میں آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا، اور وہی آ کر کے چارپائی پر سے اٹھائے گا، جگائے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب تجھے تیری محبوب ترین شخصیت اللہ پاک اس قبر سے تجھے جگائیں گے، سو جا۔
تو یہ آدھا مسئلہ ہے. پورا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے قبر میں راحتیں ہیں اور اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب ہے. اسی طرح جب قیامت کا دن شروع ہوگا تو وہاں بھی دو کیفیتیں ہوں گی. ایک وہ بندہ ہے، 7 قسم کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عنایت فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. وہ حدیث بھی سن رکھی ہوگی آپ نے. اور دوسری طرف جس نے زکوٰۃ نہیں دی، جانوروں کی نہیں دی، تو میدان قیامت میں لٹایا جائے گا اور اس کے اونٹ، گائیں، بھینسیں، بکریاں اس کے اوپر رونتے رونتے سینگ مارتے ہوئے چلیں گے. جب آخری جانور گزرے گا تو پہلا کیو میں آ چکا ہوگا. اسی طرح سے جانور گزرتے رہیں گے. اور اگر سونا اور چاندی اور زکوٰۃ کی ہے اور زکوٰۃ نہیں دی تو ان کی تختیاں بنا کر جہنم میں تپائی جائیں گی اور ان کے جبڑوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. اور اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ کا سایہ انہیں میسر ہے، وہ ایئر کنڈیشن میں ہوں گے، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے. اور وہ دن کتنا بڑا ہے، 50,000 ایئر کا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اس 50,000 ایئر کا جو دن ہے، اللہ کے نیک بندے ایئر کنڈیشن میں ٹھاٹ سے سائے میں ہوں گے. اور یہ جو بندے ہیں ان کو یہ سزائیں ہوں گی. اور یہ سزائیں مومن کو جو سزائیں ہوں گی، جب جب اس کے سزا نمٹ جائے گی سزا بند. تو دنیا میں سزا مومن کو کوتاہیوں کی ہے، نمٹ گئی، آگے قبر میں کوئی سزا نہیں. اگر نہیں نمٹی تو قبر میں سزا ہے، اور وہاں نمٹ گئی تو آگے قیامت کے دن کوئی سزا نہیں. نہیں نمٹی تو قیامت کے دن میں سزا ہوگی، وہاں نمٹ گئی تو پھر آگے دوزخ میں نہیں جانا. اور اگر پورے 50,000 ایئر کے دن میں بھی اگر سزائیں نہیں نمٹی تو پھر باقی سزائیں پانے کے لیے اگر اللہ کی بخشش، اللہ نے اس کو نہ بخشا اور سفارش کرنے والوں کی سفارشیں اس کے حق میں قبول نہ ہوئی تو اسے باقی سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے. بہرحال میں یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عذاب قبر بتاؤ، قرآن میں بتاؤ. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہر مسئلہ قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے حدیث حجت ہیں کہ جو باتیں قرآن میں پوری کھلی ہوئی نہیں ہے وہ حدیثوں میں. ایسے کہیں داڑھی کا ذکر کہاں ہے قرآن میں بتاؤ. ابھی قرآن ہی میں داڑھی کا ذکر ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. اور قرآن میں ہے داڑھی کا ذکر. جب موسیٰ علیہ السلام طور سے لوٹے ہیں اور پیچھے دیکھا کہ قوم نے بچڑا بنا کر پوجا شروع کر دی. کچھ لوگ حضرت ہارون کے ساتھ رہے اور کچھ لوگوں نے بچڑا بنا کر پوجا شروع کر دیے. اللہ نے طور ہی پر حضرت موسیٰ کو اطلاع کر دی تھی کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. حضرت جب پہلے سے معلوم ہوا اور گلائے منظر دیکھا، گائے کوئی پوجا ہو رہی ہے، حضرت فطری طور پر غصے تھے. حضرت کو غصہ آیا، وہ تختیاں ڈالی اور حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کر کے پٹائی کرنے کا ارادہ کیا. تو حضرت ہارون نے فرمایا لا تأخذ برأسی ولا بلحیتی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. یہ کہا بھائی جان میرا سر اور میری داڑھی نہ پکڑیے، میں جو ان کے ساتھ رہا ہوں اس لیے رہا ہوں کہ اگر مومنین کو لے کر طور پر آ جاتا تو آپ یہ کہتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو ڈیوائیڈ کر دیا. اس لیے میں مومنین کو لے کر نہیں آیا، یہیں رہا ہوں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آپ میرا سر اور میری داڑھی نہ پکڑیے. میرے بھائیوں بتاؤ سر کب پکڑا جائے گا، داڑھی کب پکڑی جائے گی؟ خشخشی داڑھی کو کیسے پکڑو گے؟ اور ایسے سر کے بال اگر نہ تو کیسے پکڑو گے؟ سر پر بڑے بڑے بال ہیں تو ہی تو پکڑیں گے، داڑھی ہاتھ میں آئے جبھی تو پکڑیں گے. تو ایک مشت داڑھی کا ذکر قرآن کریم میں ہے. مگر آپ یہ چاہیں کہ ہر بات قرآن میں جو ہوگی، ہر بات قرآن میں کیسے ہوگی؟ قرآن کے بعد حدیث حجت ہے. جو باتیں قرآن میں نہیں وہ حدیثوں میں ہوں گی. تو عذاب قبر کے سلسلے میں تو حدیثیں اتنی ہیں کہ تواتر معنوی تک پہنچی ہوئی ہے، مگر ان کو حدیث نہیں ماننی کہ قرآن میں دکھاؤ.
تو اس لیے آج ان ہمارے حفاظ نے یہ آیت پڑھی تھی، میں نے سوچا کہ آپ حضرات کی توجہ اس آیت کی طرف منعطف کر دوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے یہ آیت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنے میں اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری حسنات کو قبول فرما، میرے مولا ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ ہمیں دین کی قدر کی توفیق عطا فرما، دین پر سچا عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، میرے مولا دین کے صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس کے حقائق کو جاننے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا دنیا میں ایمان کی بہاریں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ تمام انسانوں کو اپنے دین کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما، اے میرے مولا آپ درگزر فرمانے والے ہیں، میرے مولا آپ کوتاہیوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اے میرے مولا درگزر کرنا آپ کو پسند بھی ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ درگزر فرمائیں، یا الہ العالمین ہماری چھوٹی بڑی ہر کوتاہی سے درگزر فرما، معاف فرما، ہماری نیکیوں ہماری زندگیوں کو نیکیوں کا مجموعہ بنا، نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد